ناظرین، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت انسان نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی بدولت ہی آج انسان سیٹلائٹس، اسمارٹ فونز اور اس کائنات میں دور تک دیکھنے کے لیے نہایت جدید اور سوفسٹیکیٹڈ ٹیلیسکوپس بنا چکا ہے اور اسپیس میں سفر کرنے کی قابلیت بھی حاصل کر چکا ہے۔ لیکن ناظرین، اس سب کے باوجود ہماری اپنی ہی زمین پر ایسے بہت سے مقامات موجود ہیں جس کی وجہ سے آج بھی سائنسدان اور ریسرچر چکرائے ہوئے ہیں، اور کافی وقت سے انسان کی طرف سے ان پر ریسرچ جاری ہے، لیکن اب بھی ریسرچرز ان کو بہت کم سمجھ پائے ہیں۔ ان میں ہزاروں سال پرانے مندروں سے لے کر سیکرٹ ملٹری کیمپس تک شامل ہیں، اور ان مقامات کے بارے میں مختلف کنسپریسی تھیوریز بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ ناظرین، آخر یہ کون سے مقامات ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بگ برینز۔ اس لسٹ میں جو پہلا مقام آتا ہے وہ سیریا میں واقع ہے۔ سیریا یعنی شام میں بہت سارے اینشینٹ ٹیمپلز پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کو اب IS کے ٹیررسٹ نے تباہ کر دیا ہے۔ ان مندروں کے پیچھے الگ کہانی ہے، اور ان 3300 سال پرانے ٹیمپلز میں سے ایک ہے ٹیمپل آف آندھرا۔ اس مندر کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ پیروں کے نشانات موجود ہیں جو ایک عام انسان کے پیروں سے کافی بڑے ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق یہ نشانات اس مندر جتنے ہی پرانے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیروں کے نشان آخر کس کے ہیں؟ کچھ ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ یہ نشان ان لوگوں نے جان بوجھ کر بنائے ہوں گے تاکہ مندر کے اندر جانے کا راستہ دکھایا جا سکے، جبکہ یہاں کے عام لوگوں کا خیال ہے کہ اس مندر کو کبھی کسی بڑے دیوتا نے وزٹ کیا تھا جس کے پیروں کے یہ نشانات باقی رہ گئے ہیں۔ ایک اور مشہور کہانی یہ بھی ہے کہ یہ مندر بنایا ہی کسی بہت بڑے دیو یا دیوتا نے تھا، لیکن حتمی طور پر ان نشانوں کی حقیقت معلوم نہیں کی جا سکی ہے۔ اس ٹیمپل کو 2018 میں ترکی کی طرف سے ہوائی حملے میں کافی نقصان پہنچا تھا۔ ناظرین، اس لسٹ میں اگلا مقام ہے پیرامڈ آف کیوکیلکو، میکسیکو سٹی۔ ہم میں سے شاید بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ پیرامڈ صرف ایجپٹ یا مصر میں واقع ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ پیرامڈ آف کیوکیلکو میکسیکو میں واقع ہے۔ اس کی یہاں موجودگی کے بارے میں جان کر پوری دنیا کے لوگ حیران ہو گئے تھے۔ یہ پیرامڈ تقریباً 3200 سال پہلے آگ کے خدا کی پوجا کے لیے بنایا گیا تھا۔ ناظرین، اس پیرامڈ کو لے کر آرکیالوجسٹس اور ریسرچرز کئی سوالوں کے جوابات کی تلاش میں ہیں، جس میں سب سے اہم یہ ہے کہ کیا یہ پیرامڈ یہاں کے لوگوں نے خود بنایا تھا؟ کیونکہ ناظرین، ایک طرف اگر ایجپٹ کے پیرامڈز کی بات کی جائے تو ریسرچرز کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ایجپٹ کے پیرامڈز کے بنانے میں کس ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا تھا، لیکن اس دور میں ایجپٹ یا مصر سے ہزاروں میل دور سمندر پار میکسیکو کے لوگوں نے یہ ٹیکنیک آخر کیسے دریافت کر لی تھی؟ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی آپس میں ملے ہی نہیں تھے۔ اگر بنایا ہی تھا تو پیرامڈ جیسا سٹرکچر ہی کیوں بنایا؟ ناظرین، ریسرچرز کا خیال ہے کہ اس پیرامڈ کو بنانے والے لوگ 2000 سال پہلے تک یہیں موجود تھے، لیکن پھر یہاں ایک والکینو ایرپشن ہوا جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ جگہ چھوڑنی پڑی۔ ناظرین، اس لسٹ میں اگلا مقام ہے بارسا کلمس، قزاقستان۔ کسی وقت میں یہ ایک جزیرہ یا آئیلینڈ ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے ارد گرد کے پانی کی سطح وقت کے ساتھ بتدریج کم ہو جانے کی وجہ سے ابھی ایک پلیٹو ہے۔ ناظرین، اس جگہ کو دا آئیلینڈ آف نو ریٹرن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے مطابق اس جگہ پر جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں لوٹ پاتا۔ اس مقام کو 1939 میں قازق حکومت کی جانب سے نیشنل ریزرو ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، اور اس کے ایک حصے کو عام پبلک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے لوگوں میں اس کے بارے میں مختلف کنسپریسی تھیوریز نے جنم لینا شروع کر دیا۔ ناظرین، 1939 میں قازقستان سوویت یونین کا حصہ تھا، اور اسی سال ورلڈ وار 2 بھی شروع ہو چکی تھی۔ اس دور میں دنیا میں بہت سارے ممالک ملٹری ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے، اور دنیا بھر کے ممالک میں خطرناک سے خطرناک ہتھیار بنانے کی دوڑ لگی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں سوویت حکومت کا اس جگہ کو بند کر دینا لوگوں کو کھٹکا، اور اسی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں ایک عام خیال یہ تھا کہ اس جگہ پر کئی سیکرٹ ملٹری ایکسپیریمنٹس کیے گئے تھے۔ ناظرین، آج بھی اس مقام پر آ کر اکثر گاڑیوں کا GPS سسٹم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ کمپس بھی غلط ڈائریکشن بتانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک اور کہانی اس جگہ کے بارے میں یہ مشہور ہوئی کہ جب اس مقام کو عام پبلک کے لیے کھولا گیا تو 3 افراد نے یہاں جا کر رہنا شروع کر دیا، اور انہیں یہ لگا کہ وہ شاید 1 سال تک یہاں پر رہے ہیں، لیکن جب وہ اس جگہ سے باہر آئے تو تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ناظرین، اس لسٹ میں موجود اگلا مقام کہلاتا ہے سن ٹیمپل۔ ایجپٹ یا مصر کا ذکر جب بھی آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً اہرام مصر یا پیرامڈز آ جاتے ہیں۔ ان پیرامڈز میں سب سے بڑا پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ٹورسٹس یہاں آتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اس پیرامڈ سے صرف 20 منٹس کی ڈرائیو پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے ابو غراب۔ یہاں پر سن ٹیمپل کے آثار موجود ہیں جو کہ مصری خدا را کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ ناظرین، آرکیالوجسٹ کا خیال ہے کہ کسی وقت میں یہاں پر ایسے 6 ٹیمپلز موجود ہوں گے،
یہ ٹیمپل تقریباً 2500 سال پرانا ہے۔ اس ٹیمپل کی سب سے خاص بات اس کا آرکیٹیکچر ہے۔ اس کی تعمیر میں ریڈ گرینائٹ پتھر کا استعمال کیا گیا ہے، جسے بہت باریکی اور مہارت سے لگایا گیا ہے، اور انہیں جس طرح سے پالش کیا گیا ہے وہ ماڈرن مشینز کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس ٹیمپل میں کئی بڑے بڑے سوراخ موجود ہیں جو نہایت صفائی کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ ماڈرن ڈرلنگ کے بغیر اس سطح کی مہارت سے کیا گیا کام دیکھ کر بھی آرکیالوجسٹ حیران ہیں۔ ایک اور معمہ جو یہاں پر موجود ہے وہ ہے یہاں پر موجود یہ بڑے بڑے پتھر، جن کی ساخت ماڈرن زمانے کی کسی انجن کی گیئر یا گراریوں سے ملتی ہے۔ اب یا تو اسے بہت بڑا اتفاق کہیے، یا اس جگہ پر واقعی 2500 سال پہلے کچھ ایسا موجود تھا جو آج کے انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ ناظرین، اس لسٹ میں موجود آخری مقام ہے کسارسو، اٹلی۔ ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ زمین پر زندگی کی تمام گتھیوں کو انسان سلجھا چکا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس مقام پر ایک ملبری ٹری موجود ہے۔ اس ٹری کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ اس درخت کے اوپر ایک اور درخت موجود ہے جو کہ چیری ٹری ہے۔ یہ دونوں ہی الگ الگ سپیشیز یا نسل کے درخت ہیں۔ ناظرین، آپ نے عموماً ایک بیل کو درخت پر لپٹے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن درخت کے اوپر کسی دوسرے درخت کا اگنا آج تک صرف ایک ہی بار دیکھا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کبھی ایسا فینومینا ہو بھی جائے، یعنی ایک درخت کسی اور درخت پر اگ آئے، تو وہ اس کے نیوٹرینٹس کو ایبزارب کر لیتا ہے، یعنی اس درخت کی بنائی ہوئی خوراک کو استعمال کر لیتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کسی بھی درخت کو پانی اور باقی اجزاء کو جذب کرنے کے لیے اپنی جڑوں کو زمین میں رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ سوکھ جائے گا، لیکن یہاں پر اوپر والا درخت ابھی تک نہیں سوکھا ہے۔ یہ درخت سائنٹسٹس کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے، اور یہاں کی حکومت نے ان درختوں کی حفاظت کے لیے اس جگہ کے آس پاس فینس لگا دی ہے، کیونکہ یہ جگہ اب باقاعدہ ایک پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بن چکی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں جنرل نالج اور برین سٹارمنگ سے بھرپور اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔